الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وقال تعالى في مقام آخر إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں ایمان کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ نے یہ عظیم نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدردانی کی اور اس کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی اور سب سے اہم ترین نعمت ہدایت ہے، ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے خزانوں کے مالک ہیں، ان تمام خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک عام مسلمان کو ہدایت کی جو مقدار عطا فرماتے ہیں، دنیا کے تمام خزانے اس کا بدل نہیں بن سکتے۔ تو ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی دولت عطا نہیں کر رکھی ہے، جس کے پاس سہولت کا کوئی سامان میسر نہیں ہے، وہ روکھا سوکھا کھاتا ہے، موٹا دھاٹا پہنتا ہے، جھوپڑیوں اور فٹ پاتھ پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، مگر اس کے پاس ہدایت کی دولت ہے،
خدا کی قسم وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کے برخلاف دنیا میں ایک اور انسان ہے جس کے پاس دولتوں کے انبار ہیں، مال و منال کے ساز و سامان ہیں اور ہر قسم کی سہولتیں ہیں، اور ساری دنیا پر تنے تنہا اس کو اقتدار حاصل ہے، مگر اس کو ایمان کی دولت حاصل نہیں ہے، تو وہ نہایت بد نصیب ہے اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہے۔ دوسری بات اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، ہدایت کی قیمت اور ایمان کی قدر و منزلت، اس کا احساس اور اندازہ آخرت میں ہوگا۔ دنیا وہ منڈی نہیں ہے جہاں ہدایت کی ویلیو لگے۔ دنیا کے اندر جب تک انسان ہوتا ہے اس وقت تک اس کو اس دنیا میں ہدایت اور ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ ایمان اور ہدایت کی پتہ لگنے کی جو چیز اور مقام ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت میں ایمان کی قیمت کتنی لگے گی، اس کا اندازہ قرآن پاک کی مختلف آیتوں سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن ایک کافر اس بات کی تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ قیامت کے دن جتنے کافر ہیں وہ دل سے اس بات کی چاہت اور تمنا کریں گے کاش جو دولت مسلمانوں کے پاس ہدایت کی شکل میں، ایمان کی شکل میں حاصل ہے، وہ دولت وہ ہدایت ہمیں بھی حاصل ہوتی، ہم بھی دنیا سے آتے ہوئے اس دولت کو لے کر آتے۔ کافر اس بات کی تمنا کریں گے، اس لیے کہ آخرت کے میدان میں پہنچنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کسی چیز کا بھاؤ ہے، کسی چیز کی اہمیت ہے، تو وہ اہمیت صرف اور صرف ایمان کی ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ کا فضل حاصل ہوگا، ایمان ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کی سعادت حاصل ہوگی، ایمان ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، ایمان ہوگا تو جنت میں داخلہ آسان ہوگا۔ ساری کی ساری چیزیں ایمان پر منحصر ہیں۔ جب کافروں کو اس ایمان کی اہمیت کا اندازہ وہاں پر ہوگا، اس وقت وہ اس بات کی تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہمارے پاس بھی وہ دولت ہوتی جو مسلمانوں کو حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور کفر کی حالت ہی میں ان کی موت واقع ہوئی۔ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کفر کیا اور کفر ہی پر ان کی موت واقع ہوئی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، ان میں سے ایک ایک آدمی جب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کریں گے، وہ زمین بھر کر سونا اپنے بدلے میں فدیے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہے، تو خدا کہتا ہے کہ فَلَن يُقْبَلْ،
آخرت میں پہلے تو کسی کے پاس خزانہ نہیں ہوگا، اور اگر خزانہ ولو بالفرد موجود بھی ہو تو ایک انسان کی نجات کے بدلے زمین بھر کا سونا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہدایت اور ایمان اتنی بڑی اور اتنی قیمتی چیز ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اندازہ کریں، جتنے مشرک ہیں وہ کس بات کی قیمت دینا چاہتے ہیں؟ وہ قیمت ہدایت اور ایمان کی لگا رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایمان کے بدلے ہم اللہ کو یہ قیمت دیں اور دے کر اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کریں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو چھٹکارا نہیں دے گا۔ اور آگے سنیے، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جو مجرم ہوں گے، نافرمان اور ناہنجار، خدا کے باغی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن کی برائیوں کے سبب، جن کے کفر کے سبب جہنم کا فیصلہ کریں گے، وہ تمام کے تمام لوگ جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ دل سے اس بات کو چاہیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے بدلے ہمارے نوجوان بیٹوں کو جہنم میں داخل کر دے اور ہمیں چھوڑ دے۔ وہ بچے جن کو دنیا میں انسان اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا، جن کی پرورش اور تربیت کے لیے پتہ نہیں انسان کیا کچھ کیا کرتا تھا، اور اپنے خون کو پسینہ بنا کر جن کے لیے بہایا کرتا تھا، جن کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کیا کرتا تھا، وہ انسان قیامت کے دن یہ چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج اللہ تعالیٰ میرے بدلے میرے ان نوجوان بیٹوں کو جہنم میں قبول کر لے اور مجھے چھوڑ دے۔ قرآن اور آگے کہتا ہے وصاحبتہ، بلکہ آگے بڑھ کر وہ انسان جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ کہے گا کہ کاش اللہ میرے بدلے میرے بیوی کو قبول کر لے جہنم کے لیے، اور اس کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ جس بیوی کے خاطر وہ دنیا میں کیا کچھ کیا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کی نصیحتوں کو ٹھکراتا تھا، اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اور جس بیوی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا کرتا تھا، اس بیوی سے متعلق کہے گا کہ بصاحبتی، میرے بدلے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر وَأَخِيهِ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے بدلے میرے تمام بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ وہ بھائی جن کی کثرت پر یہ بہت ناز کیا کرتا تھا، دنیا میں جب تک یہ موجود تھا، یہ تمام کے تمام بھائی اس کے حمایتی بنے کھڑے رہتے تھے، کہیں پر بھی کچھ بھی معاملہ ہوتا وہ فوراً اپنے بھائیوں کو بلاتا، تمام کے تمام بھائی بیچ میں آ کر اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے۔ جن بھائیوں کی حمایت پر وہ فخر کرتا تھا، وہ قیامت کے دن جہنم کو دیکھ کر کہے گا کہ میرے سب بھائیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، یہاں تک نہیں بلکہ وہ اور آگے بڑھ کر کہے گا اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے بدلے میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ خاندان جو اس کے لیے دنیا میں جائے پناہ تھا، جس خاندان کی ناراضگی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، ان کو راضی رکھنے کے لیے خدا کے ہر حکم کو توڑا کرتا تھا، قیامت کے دن جہنم کو اور اس کے عذاب کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ اللہ مجھے بچا لے اور میرے بدلے پورے خاندان کو جہنم میں گھسیڑ دے۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، قرآن ایک اور لفظ کہتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، وہ کہے گا
کہ خاندان نہیں، میرے علاوہ روئے زمین میں جتنے انسان موجود ہیں اللہ سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا دے۔ کلا، اللہ فرما رہے ہیں خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا جو دربار ہوگا وہ انصاف کا دربار ہوگا۔ دنیا کے درباروں کی طرح، دنیا کی عدالتوں کی طرح وہ عدالت نہیں ہوگی۔ دنیا کی عدالتوں میں ہوتا یہ ہے کرتا کوئی اور ہے، بھرتا کوئی اور ہے۔ خدا کے یہاں ایسا نہیں ہوگا، جس نے گناہ کیا ہوگا اللہ کی سزا بھی اسی کو ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی مظلوم کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ ناحق جہنم میں پھینک دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مختلف مقامات پر مختلف طریقوں پر بیان فرمایا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کریں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کسی انسان کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ نیکی اس کو دے دیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس کسی کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر اللہ ظلم کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان تمام قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے، ایمان کتنی قدر و منزلت والی چیز ہے، اس کی قدردانی کیجیے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی دولت کتنی قدر و منزلت رکھتی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، اس کی روشنی میں بات کو مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ 20 کے اندر اس دنیا کے ایک سب سے بڑے سیٹ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس سیٹ کا نام ہے قارون۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی دولتیں عطا فرمائی تھی۔ اتنی دولتیں آج کی دنیا کے جو دولت مند ہیں وہ اس دولت کو خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، اتنی دولت اللہ نے قارون کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قارون کی دولت کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ۔ اتنی دولت اللہ نے قارون کو دی تھی، اس دولت کے خزانے کی جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کو ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی اور وہ جماعت کو وہ چابیاں ہلکان کر کے رکھتی تھی، یعنی وہ طاقتور پہلوان ان چابیوں کو اٹھا کر اس کے بوجھ سے ہانکنے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دولت قارون کو عطا فرمائی تھی۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ پہلوانوں کی جماعت قارون کی دولت اٹھاتی تھی، بلکہ قارون اپنی دولت جن صندوقوں میں رکھتا تھا اور ان صندوقوں کی جو چابیاں تھیں، صرف یہ چابیاں اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی ایک جماعت تھی۔ وہ پہلوان ان چابیوں کے بوجھ کو ڈھو نہیں سکتے تھے، ہاپنی اور سانس پر سانس ان کو چڑھنے لگتی تھی۔ ایسی دولت اللہ نے قارون کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قارون کے دل میں ایک دن اچانک یہ بات آئی کہ میں اپنی دولت کی نمائش کروں، سب کو دکھاؤں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ چنانچہ قارون نے ایک میدان کا انتخاب کیا اور ایک وقت دن کا تعین کیا، لوگوں میں اعلان کروایا، مصر کے اندر کے لوگوں
فلاں تاریخ کو فلاں مہینے اور فلاں دن میں میں اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے والا ہوں، جس کسی کو میری دولت دیکھنی ہو تو وہ دیکھنے کے لیے آ جائے۔ چنانچہ پورے مصر کے اندر اس کا شہرہ ہو گیا۔ جب وہ وقت اور دن آیا، قارون اپنی دولتوں کی نمائش کے ساتھ باہر نکلا اور اپنی پوری دولت ایک میدان میں اکٹھے کی، اور ایک طرف اس نے ہیرے جواہرات کے انبار لگا دیے، دوسری طرف خزانوں کے انبار لگائے سونے کے، تیسری طرف چاندی، اور اس زمانے کے اندر جو جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری چیزوں کے اس نے ڈھیروں کے ڈھیر لگا دیے۔ اور نمائش میں موجود لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو ان کے منہ میں پانی آنے لگا۔ اس نمائش میں جو لوگ موجود تھے ان میں کچھ وہ ایمان والے بھی تھے جن کا ایمان ابھی کچا تھا۔ قرآن مجید ان لوگوں کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو، اس کی چمک دھمک کو، یہاں کے روپیے پیسوں کو، یہاں کے خزانوں کو اصل سمجھتے تھے، کمزور والے، وہ قارون کی اس دولت کو دیکھا تو ان کے منہ میں پانی آ گیا، اور انہوں نے بے اختیار اپنے دل کی ایک تمنا اپنی زبان سے کہی۔ وہ تمنا یہ تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش قارون کو جو دولت حاصل ہے وہ دولت ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ قارون کے پاس جتنا روپیہ پیسہ ہے وہ روپیہ پیسہ ہمیں بھی ملتا، جیسے قارون دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، ہم بھی اسی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارتے۔ انہ لذو حظ عظیم، وہ قارون کے بارے میں کہنے لگے کہ قارون تو بڑا نصیب آور آدمی ہے، بڑا خوش قسمت انسان ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہے۔ ان کمزور ایمان والوں کی یہ تمنا جو ان کی زبان سے ادا ہوئی تھی، اس تمنا کو ان لوگوں نے سنا جن کو اللہ نے مضبوط ایمان عطا فرمایا تھا، جن کی نظر دنیا پر نہیں تھی، جن کی نظر آخرت پر تھی۔ انہوں نے ان کمزور ایمان والوں کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے باہر ہو گئے، کہنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ ایمان والے، مضبوط علم والے، وہ لوگ جو آخرت کو چاہتے تھے، وہ مخاطب کر کے کمزور لوگوں کو کہنے لگے کہ بدبختو تم نے کیا کہا، ویلکم، تم پر تف ہو کہ تم نے قارون کی دولت کو بہت کچھ سمجھ لیا، اس کے خزانوں کو اور اس کے ہیرے جواہرات کو بہت کچھ جان لیا، تمہیں اس دولت کا اندازہ نہیں ہے جو اللہ نے ایمان اور عمل صالح کی شکل میں عطا فرما رکھی ہے۔ پھر ایمان والوں نے کہا، جو دولت ایمان اور عمل صالح کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کچھ عطا کریں گے کہ ان نعمتوں کا تقابل ایک قارون کے خزانے کیا، دنیا کے تمام دولت مندوں کے خزانے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی بڑی دولت ہے ایمان کی دولت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور پیغمبر کا واقعہ ذکر کیا ہے، وہ پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دین کی اور دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ دین کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو نبوت کہتے ہیں، اور دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو بادشاہت کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی، خدا نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی،
جب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تو سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. دعا یہ تھی کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے مجھے ایسی حکومت و سلطنت عطا فرما جس طرح کی حکومت و سلطنت نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو حاصل ہو. انک انت الوہاب. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب تو بڑا عطا کرنے والا ہے اور تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو چاہے تو عطا کر سکتا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے نظیر حکومت و سلطنت دی جو نہ ان سے پہلے کسی کو حاصل تھی نہ ان کے بعد کسی کو حاصل ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نہ صرف انسانوں پر حکومت دی تھی بلکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت چرند و پرند پر تھی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر تھی اور مختلف چیزیں تھیں جن پر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی. اللہ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا. سلیمان علیہ السلام کو ایک تخت مہیا کیا گیا تھا. وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ اور اپنے وزراء کے ساتھ کہیں پر جانا ہوتا تو اس تخت پر بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس تخت کو اڑاتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر لے جاتی جہاں سلیمان علیہ السلام نے اس کو حکم دیا ہوتا. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے وزیروں کے ساتھ اور اپنے لشکر کے ساتھ اس تخت پر ہوا کے دوش پر سوار ہو کر جا رہے تھے. نیچے زمین میں ایک کسان آدمی محنت کر رہا تھا. محنت کرتے کرتے اچانک اس کی نظر اٹھی، سلیمان علیہ السلام کے تخت پر پڑی اور اس نے شاہانہ انداز میں سلیمان علیہ السلام کو اور ان کی فوج کو، وزیروں کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا. اس نے کہا کہ سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان ہے. بس یہ جملہ کہا. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا اس دیہاتی اور کسان آدمی کی زبان سے جو جملہ نکلا فوراً اس جملے کو تو سلیمان کے کانوں تک پہنچا. خدا بڑی قدرت والے ہیں، جب جو چاہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے لمحے میں آواز پہنچائی اور حضرت سلیمان کے کان میں جب اس دیہاتی کے جملے پہنچے انہوں نے فوراً ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا، میرے تخت کو اس دیہات میں یہیں پر اتار، رک اور اتار. چنانچہ ہوا رک گئی اور سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کو وہیں دیہات میں اتارا گیا. سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے باہر آئے اور اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا. دیہاتی تو پہلے بڑا گھبرایا. سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہمت دلائی، اطمینان دلایا. پھر اس دیہاتی سے کہا کہ دیہاتی بتا، تو نے ابھی ابھی کیا کہا تھا؟ اس دیہاتی نے کہا کہ حضرت میں نے تو کچھ غلط نہیں کہا. جب میں نے آپ کے ٹھاٹ باڑ دیکھے اور آپ کو ہواؤں کے دوش پر سوار دیکھا اپنی پوری فوج اور وزراء کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کسان اور دیہاتی بندے سے کہا کہ ابھی تم نے سبحان اللہ کا جو لفظ کہا، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں جو دولت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں جو نعمتیں دیں گے، ایک سلیمان کی حکومت کیا، دنیا کی تمام حکومتیں اور خزانے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تم نے ایک جملہ لفظ ابھی کہا. اتنی قیمتی دولت ہے ہدایت کی اور ایمان کی، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے.
اب سوال یہ ہے کہ یہ مضمون میں نے آپ کی خدمت میں کیوں عرض کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کے پاس یہ دولت ہے، مگر مسلمانوں کو خود اس دولت کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑی ہوئی ہیں، جیسے چند بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں سب کے سب۔ اور ان کے ٹوٹ پڑنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے، مسلمانوں کے پاس سے اس دولت کو ہتھیایا جائے، مسلمانوں سے اس دولت کو لیا جائے۔ بھئی پوری دنیا کے انسانوں کو اور ساری دنیا کے قوموں کو مسلمانوں سے کیا دشمنی ہے؟ نفرت کس بات کی ہے؟ نفرت دشمنی صرف اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی اس دولت سے دستبردار ہو جائے۔ خود ہماری ملک کی جو حکومت CAA یا NRC جو لانا چاہتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم ایمان کو چھوڑ دو، مسلمانیت کو چھوڑ دو، تو پھر تمہیں کسی کاغذ پلیتے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہم اپنی ملک کی سٹیزنشپ ایسے ہی دے دیں گے۔ سوالات تو اس وقت ہوں گے جب تم اپنے ایمان پر قائم رہو گے، اس وقت ہم ہر قسم کا ثبوت تم سے طلب کریں گے۔ اور ساری دنیا اسی دولت پر حملہ آور ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی قیمتی دولت سے اللہ نے بن مانگے ان کو عطا فرما رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دولت کی قدردانی کرو، اس دولت کی حفاظت کرو، چور اچکے لپاڑیوں سے اپنی دولت کو بچاؤ۔ جیسے مختلف ساز و سامان کے ڈاکو اور چور ہوا کرتے ہیں، ایمان کے بھی کچھ ڈاکو ہیں جو مسلمانوں کا بھیس اوڑھ کر اور مسلمانوں ہی سے اپنا تعلق ثابت کر کے تمہارے درمیان پھیل کر تمہارے عقیدوں پر میں خرابی پیدا کر کے اس ایمان کی دولت کو تم سے ہتھیانا چاہتے ہیں۔ خبردار، ہوشیار، ان تمام چوروں اور ڈاکوؤں سے چوکنا رہیے۔ بس ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، بچہ، میری ماں نے مجھے ایک سونے کی انگوٹھی بنا کر دی تھی اور وہ انگوٹھی اس نے مجھے پہنائی تھی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس انگوٹھی کو پہن کر باہر گیا، ایک چور کی نظر پڑی مجھ پر۔ وہ چور میرے قریب آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا، بیٹا تم نے اپنی انگلی میں جو پیلے رنگ کی دھات پہنی ہوئی ہے، ذرا اس کو اپنی زبان سے چاٹو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی، تو میں نے اس دھات کو چاٹا۔ اس کے بعد اس ڈاکو اور چور نے مجھ سے کہا، بیٹا یہ بتاؤ تمہیں کچھ مزہ آیا؟ چاٹنے سے کچھ مزہ آیا؟ میں نے کہا کہ کچھ بھی مزہ نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد اس ڈاکو نے مجھے گڑ کی ایک ڈلی دی اور دے کر کہا، بیٹا اس کو ایک مرتبہ چاٹو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں اس گڑ کی ڈلی لی اور اس کو زبان پر رکھ کر چاٹا۔ پھر اس کے بعد ڈاکو نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ اب مزہ آیا؟ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں مزہ آیا۔ پھر اس کے بعد اس ڈاکو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ مزے والی ڈلی مجھ سے لے لو، بے مزے والی وہ انگوٹھی جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دے دو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے چونکہ بچہ تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی، تو میں نے اپنے ہاتھ میں انگلی میں پڑی ہوئی پیلی دھات کی چیز اس ڈاکو کو دی اور اس ڈاکو سے
گڑ کی وہ ڈلی حاصل کر لی۔ پھر میں جب گھر آیا تو مجھے پتہ چلا، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوا مجھے شعور اور سمجھ آیا تو مجھے احساس اور اندازہ ہوا میں نے بچپن میں کتنا بڑا دھوکہ کھایا تھا، میں نے کتنی بڑی نادانی کی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دنیا بھی چھوٹی چھوٹے فائدے دے کر، چھوٹی چھوٹی سہولتیں دے کر آپ سے وہ قیمتی چیز لینا چاہتی ہے، ہتھیانا چاہتی ہے۔ حالانکہ شیخ سعدی کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کے مقابلے میں گوڑ کی ڈلی کی کچھ نہ کچھ تو قیمت ہو سکتی تھی، لیکن آج دنیا ایمان کے مقابلے میں جو سہولتیں آپ کو دینا چاہتی ہے اور جن سہولتوں کو آپ کے ہاتھ میں تھما کر ایمان کو لینا چاہتی ہے، یقین کریں خدا کی قسم ان سہولتوں کی ایمان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے جو اللہ نے دی، اس کی قدر کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے اس بات کو سمجھنے کی اور اس کی حفاظت و قدردانی کی اپنے کرم سے مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔